گے وہ اللہ نے چاہا ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور بار بار کلمہ پاک پڑھتے رہا کریں۔ بڑا پرابلم ہے جناب، مرتے وقت سب کی تمنا ہے کہ اللہ مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو، مگر پورا پورا مہینہ گزر جاتا ہے کلمہ نہیں پڑھتے۔ بھائی زبان کلمے کی عادی ہوگی تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، کم از کم روز کی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ افضل الذکر کہا گیا، سب سے افضل ذکر نبی پاک نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو پورا کلمہ پڑھتے رہا کرے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل کلام لا یذکر اللہ تعالی فیہ فیبدأ بہ وبالصلاۃ علی فہو اقطع ممحوک من کل برکہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود پاک بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم و خالی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب بھی کوئی بات کرنے لگیں، کہیں کوئی آپ کی کوئی میٹنگ ہے، اللہ کا کچھ ذکر کر لیں، کچھ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ کہیں نیکی کا کام شروع کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اس کو شروع کریں، اللہ پاک اس کام میں برکت ڈال دے گا۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، ساتھ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب بسم اللہ شریف اور درود پڑھنے میں دیر کتنی لگی؟ میرا خیال ہے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے، مگر اب اس کام میں برکت آ جائے گی۔ گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلیں، درود پاک پڑھتے ہوئے نکلیں، کاروبار پر جا رہے ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں۔ تو ذکر و درود آپ کی زبان پر اگر جاری ہوگا تو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ ہر برکت سے محروم و خالی ہوگی۔ چاہتے ہیں کہ برکتیں آئیں، رحمتیں آئیں، اللہ رسول کا ذکر جو ہے وہ اپنی زبان پر جاری کر دیں۔ میرے حضور کے صدقے کلام پاک میں بھی خدا نے بھیجی ہے آیت درود پاک پڑھو، دیا ہے حکم خدا نے یہ اپنے بندوں کو، پڑھو نبی پہ بکثرت درود پاک پڑھو۔ سب اولیاء و مشائخ تمام غوث و کتب یہ کر گئے ہیں نصیحت، درود پاک پڑھو۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش کرتے ہیں ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور اس سے جو میسج ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے، وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر ہے 62۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ یہ ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ بڑا خوبصورت یوں سمجھیے ایک سینیریو تھا، ایک زبردست یوں سمجھیے اس کے پیچھے پس منظر ہے۔ واقعہ ہے ایک ایسے صحابی کا جو تمام صحابہ میں سب سے لمبی عمر جن کو ملی، اور وہ صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ یاد یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔
250 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، اور آپ نے جس طرح اللہ کے نبی کو تلاش کیا ہے نا، جس طرح ایمان ان کو ملا، جس طرح نبی پاک کا ساتھ ملا، جس طرح وہ پیارے آقا کے پاس پہنچے، یہ لمبی داستان ہے۔ اور یقین کریں سیدنا سلمان فارسی کی جب بھی آپ داستان پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ایمان ہونا دل میں، تو دو باتوں کی اہمیت بڑھنی چاہیے۔ ایک تو ان سے پیار ہو جاتا ہے کہ کتنی سٹرگل، کتنی محنت، اتنے سال لگا دیے نبی پاک کو تلاش کرنے میں۔ دوسرے نمبر پر ایمان کی اہمیت ہے کہ ایمان کی تلاش میں انہوں نے کدھر کدھر سفر کیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سلمان فارسی انہوں نے اپنے آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر پائی، اور آپ نے سال ہر سال حق کی تلاش کے لیے سفر کیا۔ اس زمانے میں نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو ان کو یہ بت پرستی اور کفر پسند نہیں تھا، یہ حق کی تلاش میں جاتے۔ تو وہاں اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو ایمان والے تھے، راہب جس کو کہتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، باطل خداؤں کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تو عجیب معاملہ تھا نا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی عبادت کرتا تھا، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے تھے، تو یہ راہب ہوتے تھے جو تمام لوگوں سے دور ہو کر عبادت کرتے تھے، ان کے پاس چلے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آتا، کہتے اب بتاؤ کس کے پاس جاؤں، وہ کسی اور راہب کے پاس بھیج دیتے۔ ان کے انتقال کا وقت آتا، وہ کسی اور راہب کے پاس بھیج دیتے۔ اب آخری جو راہب تھا نا، جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے کہا اب میں کدھر جاؤں؟ تو اس راہب نے کہا کہ اب میں دنیا میں کسی اور کو تو نہیں پاتا، ہاں اب آخری نبی کے مبعوث ہونے کا وقت ہونے والا ہے، تم ایسا کرو کہ ان کے پاس جاؤ اور ان پر ایمان لانا، ان کی خدمت میں چلے جانا۔ کچھ نشانیاں بتائی گئی کہ وہ کہاں ہوں گے، تو پتہ چلا وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئیں گے۔ پیسے تھے نہیں مدینے جانے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا، سفر کرتے 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 پتہ چلا کہ ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے۔ قافلے والوں کو کہا مجھے مدینے لے جاؤ، کہا پیسے نہیں ہیں، ایسا کرو مجھے غلام بنا لو، میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، مجھے اس بستی میں لے جاؤ۔ اپنے آپ کو بیچ دیا اور مدینے پہنچے۔ پھر بہت وہاں پر باغ میں کھجوریں اٹھاتے تھے اور محنت کرتے تھے، پانی کے ڈول اٹھاتے تھے، آپ کی کمر میں یہ سمجھے کہ بڑی تکلیفیں اٹھائی، اور آخر کار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانان۔ اب ایمان لے آئے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ بڑا عشق والا واقعہ ہے، لیکن اب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور، میں جب آپ کے پاس آنے سے پہلے کئی ملک شام میں اور کئی ملکوں میں راہبوں کے پاس گیا تھا، بنی اسرائیل کے عبادت گزار تھے، تو یا رسول اللہ ان کا جب ذکر کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلمان، ان کا خاتمہ دین مصطفیٰ پر نہیں ہوا۔ پھر یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یعنی یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، یہ ایکچولی ان راہبوں کے لیے نازل ہوئی۔ اب دوبارہ اس آیت کو سنیں، اللہ نے کیا فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں، تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا، اے سلمان، یہ آیت ان راہبوں سے متعلق ہے، ان میں سے وہ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور ان تک میرا پیغام نہیں پہنچا، وہ تو خیر میں ہیں، مگر جنہوں نے میرا نام پاک سنا مگر پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، وہ ہلاک ہو گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم کیا ہوا، اس آیت سے میسج کیا مل رہا ہے کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے نا، اس کے بعد سے قیامت تک کوئی بھی دین، کوئی بھی ہدایت، کوئی بھی نظریہ قابل قبول نہیں ہے، صرف اور صرف دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی راہ نجات ہے۔ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا۔ نبی پاک کے دامن کے علاوہ پیارے آقا کی جو کہیں کہ ان کے فٹ سٹیپ، ان کے نقش قدم، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ درست نہیں۔
کیونکہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ اللہ کریم کی رحمت کا حقدار ہوگا۔ کیا خوبصورت بات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا؟ اللہ ہی سے پھر گیا۔ وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ اس سے پھر گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہمیں بات سمجھنی ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہو گیا، کوئی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی تورات کا ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، کوئی انجیل پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، غرض کوئی کیسے بلند دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، نجات کس کو ملنی ہے؟ نجات کی راہ کون سی ہے؟ وہ دین محمدی یعنی دین اسلام ہے۔ اس کے سوا نجات کا راستہ نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب واقعہ سنیے گا۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں گے، یعنی اعمال بھی اللہ کی بارگاہ، ہم تو پیش ہوں گے، اعمال بھی پیش ہوں گے۔ نماز عرض کرے گی، اے اللہ پاک میں نماز ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ پھر صدقہ حاضر ہوگا، اے اللہ میں صدقہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ روزے حاضر ہوں گے، یا اللہ میں روزہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ اس طرح اعمال پیش ہوتے رہیں گے، آخر میں اسلام پیش ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا ربی انت السلام و انا الاسلام، اے اللہ تیرا پاک نام سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ ارشاد فرمائے گا، انک علی خیر بک الیوم آخذ و بک اعطی، بے شک تو بھلائی پر ہے اے اسلام، آج جس کی بھی پکڑ ہوگی تیری ہی سبب سے ہوگی، یعنی جس نے تیرا انکار کیا ہوگا اس کی پکڑ ہوگی، اور جس کو جو عطا ہوگا وہ تیری ہی بدولت ہوگا۔ اس کا مطلب جس نے اسلام تھاما ہوگا وہ بخشا جائے گا، اور جو اسلام کا انکاری ہوگا وہ قیامت کے دن مارا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ اگر میرا کوئی ایسا ویور ہے جو مسلمان نہیں ہے، جو اللہ کو، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا نہیں ہے، آج قرآن کی آیتوں کے ذریعے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک ہی دین جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نبی پاک کے آنے کے بعد اب کوئی راہ نجات نہیں ہے، آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، اللہ آپ کو اسلام پر استقامت دے۔ ہم جو ایمان والے، اللہ ہمیں بھی ایمان پر استقامت دے، کہ ایمان ہی راہ نجات ہے۔ اب ذرا سنیے گا، کچھ لوگ آج بھی، اب ایسا پرابلم یہ کہ علم تو ہے نہیں، سب دیکھنا ہے، سب پڑھنا ہے، سب کی جناب اندر جانا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ تورات شریف، ٹھیک ہے؟ کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق کیسی ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ان کا واقعہ سنیے۔ ایک بار نبی پاک کا دربار تھا، حضرت عمر آئے، ہاتھ میں تورات شریف تھی۔ حضرت عمر نے نبی پاک کے پاس بیٹھ کر تورات پڑھنا شروع کر، توجہ پیارے آقا علیہ السلام کی طرف نہیں گئی بلکہ تورات پڑھنا شروع۔ جیسے جیسے آپ تورات پڑھتے جاتے تھے نا، میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا، جلال شریف، نبی پاک کے چہرے پر جلال کی وجہ سے رنگ بدلتا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو روکا، اے عمر نبی پاک کا چہرہ تو دیکھو، پیارے آقا کے چہرے کو تو دیکھو۔ حضرت عمر نے جیسے ہی نبی پاک کے چہرے کی طرف دیکھا تو جلال کی کیفیت، فوراً تورات شریف بند کیا، نبی پاک سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ اب سنو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ بھی خود ظاہری زندگی کے ساتھ دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئیں، تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر اب حضرت موسیٰ ظاہری زندگی کے طور پر واپس آ جائیں تو وہ بھی ضرور میری ہی پیروی اختیار کریں گے۔ یہ کیسا پیغام ہے، یہ کیسا میسج تھا، اللہ اکبر، کیا خوبصورت باب۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اب اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا ہے؟ تورات شریف تو آسمانی کتاب ہے نا، ایک عرصے تک تو معیار ہدایت یہی کتاب رہی، صدیوں تک اس پر عمل کرنے والے نجات پاتے رہے۔ وہ بلند شان والی کتاب ہے جس پر عمل کر کے اونچے مقامات لوگ پایا کرتے تھے، جس پر عمل کی برکت سے بنی اسرائیل فتح پاتے تھے، اللہ پاک کی رحمتوں کے حقدار بنتے تھے۔ تو جس تورات کو پڑھنا بھی ثواب تھا، اس کو دیکھنا بھی ثواب تھا۔ مگر جب نبی پاک تشریف لے آئے، محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پھر کیا ہوا؟ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا۔ اب تورات راہ نجات نہ رہی،
اس پر عمل منسوخ ہو گیا۔ اب غور کریں، جب پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ اصول ہے، یہ حکم ہے، تو اب جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، نئے نئے فارمولے لوگ لے کر آ رہے ہیں، ذرا غور کیجئے وہ کیسے راہ نجات ہو سکتے ہیں، وہ کیسے ہدایت کے راستے ہو سکتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں میں سب کو سنتا ہوں، میں ذرا غیر مسلموں کے بھی کلپس دیکھ لیتا ہوں، میں ذرا بد مذہبوں کی باتیں بھی سنتا ہوں، میں ان کے دلائل بھی پڑھتا ہوں، اپنا قرآن پڑھا نہیں ہے، اپنے دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، اور ان لوگوں کی باتیں سننی ہے۔ مجھے بتاؤ ہم سے کتنا زیادہ حضرت عمر کا علم ہوگا؟ حضرت عمر کو تورات پڑھنے سے نبی پاک نے روک دیا، جو کہ آسمانی کتاب ہے، اور ہم جناب جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں، اپنے دین کے بارے میں مضبوطی نہیں، اور غیر مسلموں کی باتیں سنیں گے، بد مذہبوں کی باتیں۔ کوئی بات دل میں بیٹھ گئی تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ضرور اللہ کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے کہ ہمیں بن مانگے ایمان دیا ہے، ہم نے اسٹرگل نہیں کی۔ حضرت سلمان فارسی کو دیکھو یار، میں نے آپ کو بہت شارٹ پہ واقعہ سنا، میں واقعہ پورا سناؤں رونے لگ جاؤ گے، کہ اس اللہ کے بندے نے ایمان حاصل کرنے کے لیے، نبی پاک کو تلاش کرنے کے لیے کیا کیا کیا، اپنا آپ پیش دیا۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہم تو پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوئے، بغیر مانگے۔ اللہ نے کتنی بڑی مہربانی کی، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی آواز کیا سنی ہمارے کانوں نے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے میرے ماں باپ مسلمان، میرے گھر میں اسلام۔ اللہ، کبھی سوچو اگر میں اور آپ کسی اور غیر مسلم خاندان میں پیدا ہو جاتے تو کدھر جاتے؟ کیا نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا آج دنیا میں عیسائیوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے؟ غیر مسلموں کے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوتے؟ مجھے کیوں مسلمان گھرانے میں اللہ نے پیدا کیا بن مانگے؟ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اچھا پھر ایک اور احسان، چلے ایمان والا بنایا، اللہ کی بڑی مہربانی، اللہ تیرا شکر، مگر مجھے حضرت موسیٰ کا امتی بھی تو بنا سکتا تھا، حضرت عیسیٰ کا امتی بھی تو بنا سکتا تھا، اس زمانے میں بھی تو لوگ پیدا ہوئے تھے، یہ میں آخری نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی مہربانی ہے۔ میں خدا کی قسم صحیح بتاؤں نا، صرف میں اور آپ ساری زندگی اسی بات کا شکر ادا کرتے جائیں تو زندگی ختم ہو جائے، شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا مجھ پر احسان کر دیا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ نے ہم پر مہربانی کی نا۔ لیکن اب ایک بات آپ سمجھ جائیے، ایمان والے تو بن گئے، مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہو گئے، بٹ وی ہیو نو گارنٹی کہ ہم مسلمان ہی مریں گے۔ ہاں، ایمان بندہ قبول بھی کر سکتا ہے، اور بدقسمتی سے بدبختی غالب آ جائے تو اس کا ایمان اس سے چھن بھی سکتا ہے۔ ایمان کی فکر کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرنی ہے۔ پوری دنیا میں آج کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو موسٹ گروئنگ ریلیجن ہے نا، سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ بہت اچھی بات ہے، مگر مسلمان بھی غیر مسلم ہوتے ہیں، اس کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے۔ تو اس کی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ سب کی سنیں گے، آپ غیر مسلموں کو بھی سنیں گے، آپ بد مذہبوں کو بھی سنیں گے، آپ ان سے دوستیاں لگائیں گے، کیا پتا ان کی کون سی بات۔ اب تو سنا ہے، پتہ نہیں، میں مذہبوں کے نام نہیں لیتا، مگر مختلف تہواروں میں مسلمانوں کے بچے جا رہے، آپس میں تحفے دیے جاتے ہیں۔ بھئی یہ تحفہ کیوں آیا؟ تو فلاں مذہب والوں کی عید ہے، فلاں مذہب والوں کا تہوار ہے۔ ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، جو بندہ میرے رب کو نہ مانے، میرے نبی کو نہ مانے، میں ان کے تہواروں میں کیسے شرکت کر سکتا ہوں؟ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، ورنہ یہی ایمان کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ میں آخر میں بتاؤں گا، علماء نے کچھ اسباب بھی لکھے ہیں جس کی وجہ سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے، مگر ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ابراہیم آجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایک دن آپ تندور جلا رہے تھے، اتنے بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا ایک غیر مسلم وہاں آ گیا، آپ نے اسے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا اسلم فلا تدخل النار، یعنی مسلمان ہو جا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ دعوت دینے کا انداز دیکھیں، میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے دعوت دی تھی، دوبارہ دعوت دیتا ہوں، اسی الفاظ کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، جو غیر مسلم ہیں مجھے سنیں، آ جاؤ، ایمان لے آؤ، انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ وہ غیر مسلم کیا کہتا ہے کہ جہنم کی آگ کے معاملے میں تو آپ اور میں برابر ہیں، کیونکہ اس نے کچھ قرآن پڑھا ہوا تھا، قرآن کی ایک آیت ہے، اس نے کہا کہ آپ ہی کی کتاب قرآن پاک میں ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا۔ تو پتہ چلا جہنم میں تو آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، ہم دونوں ہی برابر ہیں، آپ کہتے ہو جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اچھا، اب یہ آیت کس چیز کے لیے ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پل صراط ہے نا، وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے۔ ہر بندہ گزرے گا، مسلمان بھی گزرے گا،
غیر مسلم بھی گزرے گا، انشاءاللہ ایمان والا خیر سے گزر جائے گا، کافر کٹ کے جہنم میں گر جائے گا۔ فرق یہ ہے، گزرنا تو ہے۔ اب ان بزرگ نے جب یہ آیت سنی نا، اللہ والے تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، ذرا اپنی چادر دو۔ اس کی چادر لی اور اپنی چادر اتاری، دونوں چادر لپیٹی، گھر میں ایک تندور تھا، آگ جل رہی تھی، آپ نے وہ چادر اس میں دونوں ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد خود تندور کے اندر اترے اور چادر باہر نکالی، دونوں چادریں لپٹی ہوئی تھیں۔ غیر مسلم کی چادر جل کر راکھ ہو گئی، ان کی چادر ویسی سلامت، خود تندور میں اترے واپس آئے، آگ نے اثر نہیں کیا۔ کہ یہ فرق ہے، آگ میں غیر مسلم بھی جائے گا، ایمان والا بھی جائے گا، انشاءاللہ جہنم کی آگ ایمان والے کو کچھ نہیں کہے گی۔ یہ دیکھنا تھا وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، تو یہ فرق ہے۔ ایمان ہوا انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر جانا ہے نا۔ اچھا یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں ایمان جا سکتا ہے، اللہ نے مسلمان بنا دیا اب تو گارنٹی ایمان والے ہو گئے۔ نہیں، اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، یار آقا دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے۔ پڑھتے ہو نا نعت میں شعر، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، وہ دعا کر رہے ہیں ہماری تربیت کے لیے کہ دل بدلتا ہے۔ اے اللہ دل سلامت رکھیو، ایمان لے کر جانا ہے۔ اچھا قرآن میں رب نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور نہیں مرنا مگر مسلمان، یعنی ایمان لے کر مرنا، کہیں غیر مسلم مت مر جانا۔ قرآن کا یہ پیغام بتا رہا ہے کہ ایمان والا بھی بے ایمان ہو سکتا ہے، ایمان والے کا بھی ایمان چھن سکتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سمجھنا یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ نبی پاک کی راہ کے علاوہ، پیارے آقا کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں جو راہ نجات ہو۔ ادھر ادھر لیفٹ رائٹ نہیں جانا ہے۔ اپنے ایمان پر، اپنے دین سے محبت بھی کریں۔ انفارچونیٹلی ایسا بھی ہو گیا جو خاص طور پہ غیر مسلموں ملکوں میں رہتے ہیں، یہ جناب بہت زیادہ ایلیٹ کلاس، ماڈرن طبقے میں جانا آنا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، وہ ادھر جا کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرما رہے ہوتے ہیں، اپنے اسلامی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے شرما رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ادھر سے کوئی اٹیک ہو اسلام کے اوپر، اسلام کے طریقے پر، تو خود ہی ان کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، ہاں جناب یہ کچھ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، تو پھر تم پر اپنے ایمان، اپنے قرآنی حکم پر، نبی پاک کے طریقے پر آپ خود تک منگا رہے ہو۔ ارے دنیا کے کسی میدان میں جائیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں میں مسلمان ہوں، میں اپنے نبی کا امتی ہوں، اور جو قرآن و حدیث میں سب پر میرا ایمان ہے۔ یہ آدھا مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ اسلام میں پورے داخل ہونا ہے اور اس پہ فخر کرنا ہے، اس پہ شرمانا نہیں، اور یہ ایمان مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ وہی پرابلم ہے نا، صحبتیں ایسی ہیں، دوست ایسے ہیں، باتیں ایسی ہیں کہ سن سن کر ان سے پیار ہو جاتا ہے، اسلام سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اسلام کے کچھ آپ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ نکلے کہتے ہیں پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عورت کو جناب کس نے کہا؟ بھائی قرآن نے کہا پردہ ہونا چاہیے، نبی پاک نے کہا پردہ ہونا چاہیے، لوگ کہہ رہے نہیں عورت کی آزادی، میرا جسم میری مرضی۔ یہ کیا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ، ہم نہیں کہتے عورتوں کے ساتھ ظلم۔ اسلام جتنا عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے دنیا میں کون بیان کرتا ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بہن کے حقوق بیان کیے، بیوی کے حقوق بیان کیے، بلکہ نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ بہترین ہے۔ اس سے زیادہ کون سا مذہب عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا ہے، اسلام سکھاتا ہے۔ مگر یہاں یہ پرابلم نہیں ہے، یہاں ایکچولی آہستہ آہستہ اسلام دل سے نکالنا ہے، قرآن دل سے نکالنا ہے، حدیث۔ یہ ایک بات نہیں، ایسی بہت ساری باتیں آئیں گی، آپ پڑھتے جائیں۔ یا کچھ آتے ہیں دانشور کے نام پر جو ٹی وی پہ آئیں گے، سوشل میڈیا پہ آئیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے کہ قرآن کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب تو کچھ اور ہے، یہ پلاننگز ہیں۔ اور قرآن نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے پر جو ایمان لائے گا، اللہ پر جو ایمان لائے گا وہی نجات پانا ہے، اس کے علاوہ نجات نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہمیں بچنا ہے جہنم کی آگ سے، ہمیں بچنا ہے آخرت کے عذاب سے، تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں پیارے آقا کی کیا شان ہے، اس زمانے میں نبی پاک نے سمجھایا، ایسا لگتا ہے یہ آج کے لیے کیسی پیاری بات ہے۔ پیارے آقا نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر ایک رائٹ سائڈ پہ لکیر کھینچی، اور پھر لیفٹ سائڈ پہ خط لکیریں بنائیں، اور پھر درمیان والی لکیر پر ہاتھ رکھ کر کیا فرمایا؟ دائیں بائیں والی لکیروں پر فرمایا ہذہ سبل الشیطان، یہ شیطان کے راستے ہیں۔
اور درمیان والی لکیر پر فرمایا وَأَنَّ هَذِي صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو۔ قرآن کی آیت تلاوت کر کے سمجھایا کہ سیدھا راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، دائیں بائیں یہ عجیب عجیب راستے آتے رہیں گے جس سے اپنا ایمان بچانا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے تو بہت پہلے لکھا تھا، فرماتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سکی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا۔ اور فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یعنی دین سکھانے کے نام پر لوگ آ کر ایمان پر حملے کر رہے ہوتے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اپنے دین سے بے پناہ محبت کرنے والے بن جائیں۔ میں انشاءاللہ آج آپ کو کچھ وظائف بھی بتا کر جاؤں گا، مگر ایک بڑا دل خراش واقعہ جس سے یہ احساس ہوگا کہ ایمان کیسے شیطان چھین لیتا ہے۔ امام ابو محمد رحمت اللہ تعالی فرماتے 3 عبادت گزار لوگ تھے، زاہد تھے، حج پر گئے اور جاتے جاتے راستے میں غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا۔ اب ان تینوں میں سے ایک کی نظر ایک غیر مسلم لڑکی پر پڑی جو بڑی خوبصورت تھی، اس کی طرف اس کا دل مائل ہو گیا۔ پہلے کے زمانے میں قافلے اونٹوں پر گھوڑوں پر بہت لمبا سفر ہوتا تھا، اب صبح ہوئی تو سفر کا وقت ہے، اس نے کہا دونوں کو تم جاؤ میں ذرا پیچھے آتا ہوں۔ وہ دونوں تو حج پہ روانہ ہو گئے، یہ بندہ اسی بستی میں رک گیا، اس عورت کی طرف اس کا دل آ گیا، عورت سے اس نے بات کی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو عورت نے کہا کہ میرے والد سے بات کرو، والد کے پاس گیا، والد نے کہا اس کا مہر دو، کہا مہر کیا ہے؟ کہا مہر بہت بھاری ہے، کہا بتائیے میں مہر دے دوں گا، کہا مہر یہ ہے کہ تم غیر مسلم ہو جاؤ، تم اسلام چھوڑ دو۔ اس بدبخت نے اس لڑکی کے عشق کے چکر میں اپنا دین چھوڑ دیا جو عبادت گزار تھا، حج کو جا رہا تھا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، کدھر جا کر ایمان گیا اس کا؟ حج کے راستے میں شیطان نے ایسا حملہ کیا کہ وہ غیر مسلم ہو گیا۔ اچھا وہ شادی بھی ہو گئی، اب وہ دوست حج کر کے واپس اسی راستے سے آئے کہ وہ دوست کدھر رہ گیا، حج میں ہی نہیں آیا۔ واپس آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتا چلا کہ وہ بندہ تو غیر مسلم ہو گیا تھا، مگر اس دوران اس کا انتقال بھی ہو گیا، یعنی بے ایمانی کی موت مرا۔ قبر پر گئے، وہاں دیکھا تو 2 بچے بھی تھے، اس کی بیوی تھی، سب رو رہے تھے۔ تو بیوی سے جب داستان سنی تو یہ بھی 2 دوست تھے، رونے لگے کہ ایسا ہو گیا، اس کا ایمان ہی چلا گیا، بے ایمان مر گیا۔ عورت نے پتہ کیا بتایا؟ تو عورت نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہم اس کی عبادت کے گواہ ہیں، اس کے زہد اور تقوی کے گواہ ہیں، یہ بڑا نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا، ہمیں افسوس یہ اس کا ایمان چلا گیا۔ اللہ کی شان دیکھو، جب اس عورت نے اپنے سابقہ شوہر کی عبادت و تقوی کے بارے میں سنا، وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے کہ جس عورت کی وجہ سے اس نے ایمان ختم کیا وہ عورت مسلمان ہو گئی، مگر اس عبادت گزار کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ ہم اللہ سے آج کے دن اس کے گھر میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت رکھنا، اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، ہمیں برے خاتمے سے بچا، اے اللہ جب قبر میں جائیں اللہ ایمان سلامت لے کر جائیں۔ یہ دعائیں کرتے رہے، مال سلامت رہے، کاروبار سلامت رہے، بچے سلامت رہے، پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا نہ کرو، مگر ایمان کی بھی تو دعا کرو نا، سب سے بڑھ کر تو ایمان ہے، وہ ہماری دعاؤں میں ہی نہیں ہے۔ اب آخر میں آئیے، ایمان سلب ہونے والے وہ کچھ کام جس کی وجہ سے ایمان سلب ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت بعض علماء فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 بڑے اسباب ہیں۔ نمبر 1، نماز میں سستی، پلیز نماز نہ چھوڑا کریں، یہ نماز میں سستی یہ ایمان چھن جانے کا سبب ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا شراب نوشی، خدا کے واسطے شراب کے قریب بھی نہ جائیں۔ تیسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی، خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کا دل نہ دکھاؤ۔ ماں باپ ناراض تو رب ناراض، ماں باپ راضی تو رب راضی۔ اور چوتھے نمبر پر علماء نے فرمایا مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ کچھ لوگوں کی بڑی عجیب عادت ہوتی ہے، آلویز تکلیف ہی دیتے ہوتے ہیں، طنز کریں گے، گالیاں دیں گے، جھگڑا کریں گے، پڑوس میں ہے تو پڑوسی کو تکلیف، رشتہ دار میں ہے تو رشتہ داروں کو تکلیف، کاروبار کریں تو کاروباریوں کو تکلیف، جدھر جائیں ٹینشن۔ نہ کرو ایسا، یہ حقوق العباد کا معاملہ، ایک تو اس کے گناہوں کا انبار آپ پر لگ رہا ہے، دوسرا اللہ نہ کرے ایمان ہی ختم نہ چلا جائے ہمارے ہاتھ سے۔ امیر اہل سنت نے کچھ اور اسباب بھی لکھے، چغلی کھانا اور اسی طرح حسد کرنا،
بد نگاہی بھی برے خاتمے کا سبب ہے، فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، یہ تو نبی پاک کی حدیث ہے نا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے۔ حدیث کا خلاصہ ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حج فرض ہے پھر بھی حج نہیں کرتے، بس یار ذرا وہ بچی کی شادی کر لوں، ذرا گھر بنا لوں، ذرا کاروبار سیٹ کر لوں۔ خدا کے واسطے اگر آج مجھے کوئی ایسا میرا بھائی سن رہا ہے، میری کوئی ایسی بہن سن رہی ہے، اگر حج فرض ہے فرض ادا کریں، حج فرض پورا کیے بغیر مر نہ جائیں۔ زندگی میں ایک ہی بار تو حج فرض ہے، اگر پیسے ہیں استطاعت ہے تو اس کی تفسیر ہے تو حج کر لیں۔ اور اب آخر میں آئیے میں آپ کو کچھ وظائف بھی بتاتا ہوں جو علماء نے لکھے کہ جو ایمان کی سلامتی کا انشاءاللہ ایمان کی سلامتی کا سبب بنیں گے، اور وہ کیا ہیں؟ ایمان پر خاتمے کے 3 اوراد روزانہ 41 بار۔ اور یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میں ماشاءاللہ کوئی شخص حاضر ہوا کہ حضور میرے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دیں، تو آپ نے دعا بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا 3 وظائف دیے۔ 41 ٹائم روزانہ صبح کو یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، اول آخر درود شریف، اور 41 ٹائم ایک بار مل کر پڑھ لیں، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت۔ سوتے وقت اپنے سب اورات کے بعد جب سارے آپ ورد پڑھ لیں، وظائف پڑھ لیں، سورہ کافرون پڑھ لیا کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد کوئی گفتگو نہ کریں، سورہ کافرون کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، پھر 3 بار صبح و شام ایک اور دعا ہے جس کا ورد کرنا ہے، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ۔ انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے وہ اللہ نے چاہا ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور بار بار کلمہ پاک پڑھتے رہا کریں۔ بڑا پرابلم ہے جناب، مرتے وقت سب کی تمنا ہے کہ اللہ مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو، مگر پورا مہینہ گزر جاتا ہے کلمہ نہیں پڑھتے۔ بھائی زبان کلمے کی عادی ہوگی تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، کم از کم روز کی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ افضل الذکر کہا گیا، سب سے افضل ذکر نبی پاک نے بتایا کیا فرمایا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو پورا کلمہ پڑھتے رہا کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں، اور اگر میں آج ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے دل میں کیا کیا خواہشات ہیں، یعنی آپ کیا کیا چاہتے ہیں دنیا میں، مرتے وقت کیا چاہتے ہیں، قبر میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو، محشر کے میدان میں کیا ہو، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر ایک لسٹ بنائیں کہ these are my all desires which I want in دنیا and in آخرہ in hereafter۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو کچھ حدیثوں کا، کچھ روایتوں کا نچوڑ عطر پیش کرنے جا رہا ہوں، اب غور سے سنتے جائیے، اور ہر جملے کے بعد ہو سکے تو سبحان اللہ کہیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عزتوں کی حفاظت ہو، کبھی ذلیل و رسوا نہ ہو تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصیبتیں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، بلکہ مرتے وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نصیب ہو تو آپ درود پاک پڑھیے، قبر میں جلوہ مصطفیٰ ہو، اور جب قیامت کے دن اٹھیں تو نبی پاک کے پرچم تلے اٹھیں، اور آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں تو کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ اور سنیے، خواب میں نبی پاک کا جلوہ دیکھنا ہے تو درود پاک پڑھیے، اور بار بار مدینے جانا ہے تو بھی درود پاک پڑھیے۔ ہن کوئی گل باقی رہ گئی ہے؟ اب کوئی آپ کی خواہش باقی رہ گئی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اگر روزی میں برکت رہے، ذلت و رسوائی سے بچتا رہوں، ٹینشنیں ریلیز ہوتی رہیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، اللہ عزتیں بڑھا دے، کلمے والی موت ملے، آقا کا دیدار ملے، اور محشر میں نبی پاک ساتھ لے جائیں، اور سبحان اللہ جب تک زندہ رہوں بار بار مدینے جاتا رہوں،
اور تو کچھ نہیں بچا میرے لیے. اور اب میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ ساری بشارتیں، یہ ساری فضیلتیں یہ درود پاک کے اندر موجود ہیں کہ جگہ جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے انعامات کا اعلان کیا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میری تو ہر تمنا، میری تو ہر خواہش، میرا ہر پرابلم درود پاک سے سالو ہو سکتا ہے. وہ شاعر نے ایسے نہیں کہا تو انہوں نے کیا لکھا؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اب ذرا آپ سوچئے کہ ہر درد کی دوا جب درود پاک ہے، ہر پرابلم کا سولوشن درود پاک ہے، پھر میں درود پاک پڑھنے میں سستی کیوں کر رہا ہوں؟ ایکچولی یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے کہ وہ ہمیں دیگر کاموں میں انوالو کر دیتا ہے. میں درود پاک پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتا. جیسے ہی تھوڑا ٹائم ملتا ہے نا، کاروبار پہ بیٹھے کوئی کام نہیں ہے، یا کوئی بندہ کہتا ہے ذرا بیٹھیے گا میں 5 منٹ میں آیا، وہ 5 منٹ بھی، وہ 10 منٹ بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ جیب سے موبائل نکالتے ہیں اور اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے جناب ویب سائٹیں ہیں تو پیجز ہیں، 5 منٹ کیا 50 منٹ بھی نکل جائے پتہ نہیں چلتا. حالانکہ اگر یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ جب جب موقع ملے جیب سے موبائل نہیں، جیب سے تسبیح نکالنی ہے، کلمہ پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، جنت کا سامان کرنا ہے، اسی دنیا میں رہ کر ہی کرنا ہے نا. اور یہ یقین مانیں، زبان جو ہے نا یہ کمال کی نعمت ہے. اسی زبان سے جنت کمانا آسان ہے، لیکن یہی زبان گناہوں کے سبب جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. حالانکہ زبان سے نیکی کمانا کتنا آسان. سب مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگی. اگر آپ سے بھی میں سوال کروں کہ آپ 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ کوئی شخص کبھی اکیلے میں بیٹھے بیٹھے 1 منٹ کا حساب کرنا کہ اگر میں مہینے کے 20 لاکھ روپے بھی کماتا ہوں تو روز کے کتنے بنے؟ ٹھیک ہے، اب ایک دن میں 1 گھنٹے کے کتنے بنے؟ اب 1 گھنٹے میں 1 منٹ کے کتنے بنے؟ تو شاید یہ چند روپے بنیں گے. 20 لاکھ مہینے کمانے والے کے بھی 1 منٹ میں چند روپے ہی بنیں گے. لیکن آؤ میں بتاتا ہوں آپ نے ان 30 سیکنڈز میں کیا کما لیا ہے. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اچھا وہ کمایا تو دنیا کے پیسوں سے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا. آؤ سارے مل کر اپنی ساری رقم ملاتے ہیں، ساری ویلتھ ملاتے ہیں، ہم سب مل کر بھی جنت میں ایک درخت نہیں خرید سکتے. Nobody have power to buy a tree in heaven. جنت میں کوئی درخت اپنی مرضی سے نہیں خرید سکتا، مگر رب کی رحمت دیکھو، صرف زبان کو تھوڑی حرکت دینی ہے، ذکر کرنا ہے اور جنت میں درخت حاصل کر لینا. تو کیوں نہیں یہ نیکیاں کرتے؟ اللہ کرے کاروباری لوگ بیٹھے کہ سچے کاروباری بنو نا، کہ جب ٹائم کا تھوڑا سا حصہ ملے. یار مثال دیتا ہوں، اگر ذہن بناؤ نا نیکی کمانے کا، تو مثال دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی کہے یار ذرا 10 منٹ میں آیا، تو فوراً دماغ میں کلک ہو گیا اب 10 منٹ میں سورہ یاسین پڑھی جا سکتی ہے، موبائل نکال کر سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا. یہ بھی تو وقت کا استعمال ہے نا. لیکن وقت ضائع روزانہ گھنٹوں کرتے ہیں مگر ذکر نہیں کرتے، درود نہیں پڑھتے، اور پھر کہتے ہیں پریشان بہت ہوں، برکتیں نہیں ہیں، ٹینشنیں ریلیز نہیں ہو رہی ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، اسے چاہیے کہ درود پڑھے، کہ درود مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، میں بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. انشاءاللہ اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچائیں گے اور انشاءاللہ ذکر و درود کریں گے انشاءاللہ. ایک اور فارمولا دے دیتا ہوں آپ کو، ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے نا. بہت سارے لوگ واک کرتے ہیں، بہت اچھی بات، کرنی چاہیے صحت کے لیے، ٹھیک ہے. اگر ہمارا واکنگ ٹائم یہ درود ٹائم بن جائے کہ جب بھی میں نے واک کرنی ہے، شوز تو لیتے ہی ہے نا، تسبیح بھی لے لی. اب جتنی دیر 40 منٹ کی واک کر رہے ہیں، 30 منٹس کی واک کر رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے واک کرو گے، 2 فائدے ہوں گے. صحت تو اچھی ہوگی، آخرت میں نیکیاں بھی جمع ہو جائیں. اور جس جگہ سے گزرو گے نا واک کرتے ہوئے، وہ ساری جگہ درود پڑھنے کی گواہی بدلی چلی جائے گی. بس مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ یار کہاں کیا کمایا جا سکتا ہے، کہاں کیا اچیو کیا جا سکتا ہے. تو اللہ مجھے بھی ایسا ذہن عطا فرمائے. آج انشاءاللہ اس سنت و بڑے اجتماع میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے the most precious thing in our life. ہماری زندگی کی سب سے قیمتی چیز وہ کیا ہے، اس پر غور کرنا. ہماری زندگی میں ہم پیسوں کی، اپنی قیمتی چیزوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے. جتنی چیز قیمتی زیادہ اتنی اس کی فکر زیادہ. نارمل گاڑی تھی تو ہم ویسے ہی پارک کر دیتے تھے، اگر اب مہنگی والی نئے ماڈل کی گاڑی لی تو پھر ڈرائیور بھی رکھا، گارڈ بھی رکھا کہ بھائی میں اندر جا رہا ہوں، تم کھڑے رہنا ورنہ ایک ہی شیشہ 2 لاکھ روپے کا ہے.
کہیں اجتماع سے واپس آئے تو شیشے ہی نکال کے کوئی نہ لے جائے. تو قیمت جتنی بڑھتی گئی ہمارا دھیان اور ہماری سیکیورٹی بھی اتنی بڑھتی گئی. لیکن ان تمام چیزوں کے پارٹ آف دیٹ ایک چیز ایسی ہے کہ جو اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی تو ہم کہیں آخرت میں مارے نہ جائیں. وہ چیز کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، مگر اس سے پہلے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا، اس بچی چھوٹی تھی اور غریب آدمی تھا. اس نے سوچا کہ پلان کیا کہ 20 سال میں بچی کی میں شادی کروں گا، جب یہ 18-20 سال کی ہوگی تو میں ایک کام کرتا ہوں، روز کے کچھ پیسے بچاتا ہوں. ماں باپ ہوتے ہیں نا اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، تو روز کے مثال کے طور پہ اس نے پلان کیا کہ روز کے 200 روپے یا 500 روپے میں اپنے کام سے نکال کر ایک ڈبہ بنایا اس نے، اس میں ڈالتا رہوں گا. 18 سال میں تو بڑی رقم جمع ہو جائے گی تو میری بچی کی میں دھوم دھام سے شادی کروں. اچھی نیت تھی، روز پیسے ڈالتا. بعض اوقات دن میں خیال آتا کہ کپڑے نئے خرید لوں، کبھی باہر ریسٹورنٹ میں کھانا جاؤں. کہتا نہیں، ماں باپ قربانی دیتے ہیں نا اپنی بچی کے لیے. وہ اپنی خواہشات کو مارتا گیا اور روز کے پیسے ڈالتا گیا. آفٹر 18 ایئرز، بہت بڑا ڈبہ تھا وہ لکڑی کا، گھر میں بنا دیا. اب تو خوب پیسے جمع ہو گئے ہوں گے، اب کھولتے بچی بھی بڑی ہو گئی، اب یہ پیسے سارے انشاءاللہ بچی کی شادی میں کام آئیں. جیسے اس نے ڈبہ کھولا اس کی جان گویا حلق میں آ گئی. تو حیران رہ گیا کہ وہ سارے نوٹ جو اس نے اس میں ڈالے تھے نا، اصل میں اس ڈبے میں کوئی سوراخ رہ گیا تھا. دیمک اندر چلی گئی اور وہ سارے نوٹ اس نے ختم کر دیے. اچھا اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچئے کہ افسوس کا عالم کیا ہوا ہوگا. 18 سال کی محنت اور روز کا اس نے پیسے ڈالے کہ مجھے آج ایک بڑی رقم ملنی تھی، سب ختم. ذرا سوچئے اس کی تکلیف، اس کا افسوس کیسا ہوگا. مگر میں اس سے بھی بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے اس کے پیسے ختم ہو گئے، مگر وہ چاہے تو اب دوبارہ کما سکتا ہے، پھر جمع کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اس کو یہ پتا ہے میں نے روزے بھی رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، حج بھی کیا ہے، زکوٰۃ بھی دی ہے، کچھ نہ کچھ عبادتیں بھی کی ہیں، اور آج کو اس کا اجر ملنے کا دن ہے. اور جب ادھر نامہ اعمال کھولا جائے اور اسے کہا جائے کہ تیرے نامہ اعمال کے سارے اعمال برباد ہو گئے، تیری نیکیاں ساری برباد ہو گئی ہیں، مجھے سچ بتائیے وہ افسوس کیسا ہوگا. Because now there is no chance to make good deeds again. اب تو موقع ہی نہیں ہوگا نا نیکیاں کرنے کا. جو وقت تھا وہ گزر گیا. اب آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے نیکیاں کی، عبادتیں کی، اور قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ تیرے سارے اعمال ختم. جناب آج میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے آیا ہوں کہ جو ہمارے اعمال ہیں نا وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. ہم نیکیاں بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کی حفاظت کی فکر نہیں کر رہے ہوتے. اچھا اب پھر ذہن میں سوال پیدا آئے گا کہ کیا نیکیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے؟ جی ہاں، آج یہ اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے ذریعے بلکہ خود قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. آج میں نے وہ چند باتیں آپ کو بتانی ہیں کہ جن سے اوائڈ کرنا ضروری ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں روزے بھی رکھوں، میں نمازیں بھی پڑھوں. میں جناب دیکھیے سب چیزیں اسٹرگل سے ہوتی ہیں. شیطان تو نہیں رکھنے دیتا نا، نمازیں نہیں پڑھنے دیتا، روزے نہیں رکھنے دیتا، زکات دو تو دل پہ بوجھ ڈالتا ہے کہ اتنے پیسے جا رہے ہیں. سب کچھ کیا میں نے اور پھر اس کے بعد نل اینڈ وائٹ، اعمال برباد. یہ کیسے؟ تو آئیے ذرا غور سے آج کا آپ نے بیان سننا ہے، کیونکہ یہی وہ شیطان کے وار ہیں جو ہمیں نیکیاں برباد کروا دیتا ہے. سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز جو تمام کی تمام نیکیاں برباد کر دیتی ہے، یہ ہم نے غور سے سننا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے ایمان سے ہی باہر ہو جائے. اگر کسی کا ایمان ہی ختم ہو جائے، کوئی دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے، چاہے کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، کوئی ایسا کام کیا کہ ایمان ہی چھن گیا، اب اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ مَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. پر تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، میرا نام بھی مسلمانوں والا ہے، میرا ایمان کیسے چھن سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا پرابلم ہے، ذرا سمجھیے گا.
دیکھیں یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام اس وقت دنیا کا موسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا جو مذہب ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو سکتا ہے تو معاذ اللہ کوئی مسلمان کوئی ایسی بات کر کے اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا، یہ سمجھنا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کو میں حدیث سناتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی۔ There are 4 categories۔ نبی پاک نے 4 categories بیان کی ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان پر زندہ رہے اور ایمان یعنی کہ مومن ہی مریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ پہلی والی کیٹیگری میں شامل فرما۔ ہم مسلمان تو پیدا ہوئے ہیں، مسلمان والی زندگی بھی گزار رہے ہیں، میرے مولا موت بھی ایمان والی دیجیے۔ دوسری کیٹیگری آقا فرماتے بعض کافر پیدا ہوئے، کافروں والی زندگی گزاری اور کفر پر ہی ان کی موت ہوگی۔ اور ایسے بھی اربوں لوگ غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ادھر ہی انتقال ہو جاتا ہے۔ مگر اب تیسری کیٹیگری سنیں، نبی پاک فرماتے بعض کافر پیدا ہوئے، کافر والی زندگی گزاری مگر مومن ہو کر مریں گے۔ اور یہ ہو رہا ہے، دنیا میں کئی لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، ساری زندگی کفر میں گزاری، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ نہیں بھولتا، ہانگ کانگ میں ہمارے اسلامی بھائی کسی مریض کی عیادت کرنے گئے اور اپنا مسلمان بھائی تھا وہ، تو جب اس مریض کی عیادت کی تو اس کے بالکل برابر میں ایک بیڈ تھا جس پر 70 سال کا ایک غیر مسلم بوڑھا بھی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے امامہ اور داڑھی وغیرہ دیکھی تو اس نے اشارہ کیا کہ ادھر آئیے، تو وہ اس کے پاس چلے گئے۔ آپ کون ہیں؟ آپ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے آئے ہیں۔ اچھا یہ داڑھی کیوں ہے؟ وہ سوال کرتا گیا، وہ جواب دیتے گئے کہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ اچھا یہ نبی پاک کون ہے؟ تو کچھ اسلام کی بات ہوئی۔ اب یقین کریں تھوڑی دیر کی کانورزیشن کے بعد اس مریض نے جو 70 سال کا غیر مسلم تھا اسی بستر پر کلمہ پڑھ لی اور مسلمان ہو گیا۔ مگر اس سے زیادہ ایمان افروز بات یہ ہوئی کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ الامان ولفی۔ اب ذرا غور کرو کہ کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، مگر اس کے نصیب میں ایمان والی موت تھی، اس کے بستر پر کلمہ پڑھانے والے پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ تیسری کیٹیگری۔ مگر اب چوتھی کیٹیگری جو ہے نا وہ ہم سب کو ڈرانے والی ہے۔ یہ نبی پاک فرماتے کچھ لوگ مومن پیدا ہوں گے، مومنوں والی زندگی گزاریں گے، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ یہ ہے بات سمجھنے والی۔ یہ ایمان جو ہے نا بہت بہت بڑی نعمت ہے، ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کا مال ایک طرف، ایمان ایک طرف۔ لیکن ہم میں سے کون ہے جو ایمان کی حفاظت کی فکر کرتا ہے؟ اپنی گاڑی کی حفاظت کی فکر ہے، موبائل کی فکر ہے، فیکٹری کی فکر ہے، 50 قسم کے جناب پریکاشنز ہم کرتے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے کبھی بھی غور کیا؟ کبھی رات کو نیند نہ آئی ہو، خیال آیا ہو کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے؟ اچھا ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یار یہ کون سی نئی بات لے کر آ گئے مولوی صاحب، ایمان کی حفاظت کی کہاں سے باتیں ہو گئیں؟ آؤ میں آپ کو آپ کے نبی کی دعا سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب کی تعلیم دیکھو، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ What is the meaning of that دعا؟ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کرنی عطا فرما۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہیں جن کے صدقے ہمیں دین ملا ہے، مگر یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے نا کہ دیکھیں آپ کی ڈیزائرز کی پہچان پتہ کیسے ہو جاتی ہے کہ یار آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز چاہیے، آپ وہ دعا کرتے ہیں، نماز کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، کسی اور سے بھی دعا کرتے ہیں، مزار شریف پہ جاتے ہیں، کعبے کے سامنے جاتے ہیں، جدھر بھی جاتے ہیں آپ وہ والی دعا ضرور کریں گے جس کی آپ کو بڑی خواہش ہے، بیٹا چاہیے، گھر چاہیے، نوکری چاہیے، واٹ ایور ہیں۔ لیکن کبھی ایمان کی دعا کی؟ اس کا مطلب تمہاری لسٹ میں ہے ہی نہیں۔ آپ سب کو ایک حدیث یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات۔ ایک اور حدیث بھی ہے، انما الاعمال بالخواتیم۔ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، جتنے اعمال کر لو اگر خاتمہ ایمان والا نہیں نا کچھ بھی نہیں۔ اچھا اب آتے ہیں اگین کوئی کوسچن ذہن میں آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے سمجھ آ گیا، ایمان کی حفاظت کی فکر بھی کرنی ہے، اس کی دعا بھی کرنی ہے، مگر وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ایمان چھن سکتا ہے؟ ہاں یہ بات بہت ضروری ہے، جب تک پرابلم نہیں پتا ہوگی سولوشن نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، ایک سب سے بڑی وجہ وہ ہے کثرت سے گناہ کرنا۔ جو روز گناہ کر رہا ہے نا اور کثرت سے گناہ کر رہا ہے، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ، ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے پھر ڈاٹ لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے پھر ڈاٹ لگتا ہے۔ آقا فرماتے ایک وقت آتا ہے پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی ہدایت کی بات ہی اثر نہیں کرتی۔ تو جو کثرت سے گناہ کرتا ہے ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ دوسرا سبب جو بہت آج کل عام ہے اور وہ ہے بے باکی۔ اب جوکس کے اندر، کامیڈی کے اندر، گانوں کے اندر سازش کی گئی ہے، ایسے الفاظ ڈال دیے گئے کہ جس میں اللہ رسول کی، جنت کی، دوزخ کی، فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا۔
اور ہمارے مسلمان اس پہ کہہ کے مار کے ہنس رہے ہوتے ہیں، کلپ شیئر کرتے، دیکھو یار کیسا مزیدار کلپ ہے، ہیں کیا ایسے گانے نہیں جس پہ معاذ اللہ محبوب کو سجدہ کرنے کی بات کی گئی، خدا مانا گیا، ظالم کہتے خدا کو گانوں کے اندر، اور نوجوان گنگنا رہے ہیں، کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایمان۔ اچھا اب میں آپ کو اس کو اور لاجیکلی سمجھاتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں نا، شیطان ہے نا، کہتا ہے یار یہ کون سا مولانا صاحب دین لائے، دو چار جملوں سے کیا ایمان چلا جائے گا؟ دنیا میں کسی بڑی فورس، بڑی ایسی حکومتیں ہیں، ایسے ادارے ہیں جن کے خلاف بات کرو تو غداری کا مقدمہ بن جاتا ہے۔ آپ بھی کہیں دو چار جملے ہی تو کہتے، نہیں، آپ کی باؤنڈری ہے، بینگ اے سٹیزن آپ اتنی بات کر سکتے، اتنی نہیں کر سکتے، یہ باتیں سمجھ آتی ہیں تو بینگ اے مسلم کیوں نہیں سمجھ آتا کہ میں اللہ رسول کے بارے میں اپنی شریعت کے بارے میں ایک لمٹ میں بات کر سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اچھا پھر دوسری بات، چلے شیطان کا یہ وار کہ یار چند جملوں سے ایمان کیسے چلا گیا، میں 70 سال سے کلمہ پڑھ رہا ہوں، کہ ایک جملے سے میں ایمان سے باہر ہو گیا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو ہانگ کانگ کے بستر پر 70 سال سے کفر کر رہا تھا، ایک ہی تو جملہ کہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کفر کی وادی سے نکل کر ایمان کے نور میں داخل ہو گیا۔ یہ الفاظ کی اہمیت ہے، یہ جملوں کی اہمیت ہے، شیطان کے اس وار کو سمجھو۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک عورت جس کو آپ نہ جانتے نہ پہچانتے ہیں، دو گواہوں کی موجودگی میں آپ 3 بار جناب اس سے اقرار کرتے ہیں، ایجاب و قبول کرتے ہیں، اس کے بعد وہ عورت جو انجان تھی چند جملوں کے بعد آپ کی زوجہ بن جاتی ہے، اور اسی عورت کے ساتھ 50 سال کوئی گزارے، اس کے کئی بچے ہو جائے، 3 جملے کہہ دے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اجنبی ہو جاتی ہے۔ جملوں سے تو گیم ہی بدل جاتی ہے جناب۔ اب یہ کیوں سمجھ نہیں آتا؟ اب میری لمٹ ہے، میرے پاس کوئی ریڈ لائن ہے جس کو کراس نہیں کر سکتا میں، ورنہ میرا ایمان چلا جائے۔ اور فکر کرو نا، پوچھئے علماء سے کہ میری لمیٹیشنز کیا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیا نہیں کہہ سکتا۔ زبان لرز جانی چاہیے جب اس طرح کی کوئی بات آ جائے۔ میں کل کی مثال دیتا ہوں، ایک جگہ بیٹھا تھا، اب یقین کریں میں اب تک افسوس میں ہوں۔ ایک صاحب تھے اور سیلاب پر بات چلی، پتہ کیا جملہ کہا انہوں نے؟ کہتے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ اللہ پاک غریبوں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کرتا ہے، غریبوں پر ہی فلڈ آتا ہے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ کو ظالم کہنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا پھر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ ماننا بھی نہیں ہے۔ نہیں جناب، استغفر اللہ۔ اچھا یہ ہمارے گھروں میں کسی کی میت ہو جائے، معاذ اللہ میت ہو گئی، تکلیف ہے، مگر بے باکی کا عالم یہ ہے کہ روتے روتے یہ عورتیں ہماری بازوں کا کہ اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا، میرا ہی بیٹا ملا تھا، مس بوڑھے کو لے جاتے، اس کو چھوڑ دیتے۔ یعنی اللہ کو ناانصافی کرنے والا، غلط فیصلہ کرنے والا، رب پر اعتراض۔ سمجھو ایمان چلا گیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، سارے اعمال برباد۔ تو یہ سب باتیں، چلے میرا موضوع چکے، مجھے اور بھی اعمال آپ کو بتانے ہیں جو نیکیاں برباد ہو جائے۔ میں ایک کتاب سجیسٹ کر دیتا ہوں، واللہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں، اردو زبان میں پوری دنیا میں ایسی کتاب نہیں لکھی، بلکہ یہ امت پر احسان کیا ہے فاؤنڈر آف دعوت اسلامی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے، مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک بک لکھی ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ پلیز اس کو اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں، بعد میں جا کے اسے dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر لیں، خریدے تحفہ دے کو بہت اچھی بات ہے، ورنہ فری ڈاؤن لوڈ کر کے بلّہ اس کو ایک بار پڑھ لیں۔ میں نے جس کو دی ہے اور اس نے پڑھی ہے تو اس کو سمجھ آئیے کہ یار یہ باتیں تو مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں سے بھی بندے کا ایمان چلا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات ایمان، ٹھیک ہے۔ اب آؤ دوسرا وہ کون سا عمل ہے جو میری نیکیاں برباد کر دیتا ہے؟ ہاں اب ذرا وہ غور سے سنیے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یقتل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ لکڑی کو آگ لگائیں کہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد لکڑی فنش، ختم، خاک۔ فرمایا حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا۔ ایک بندہ صبح سے کاروبار کرے، بڑی محنت کرے، 5000 روپے کما کے گھر آئے اور گھر پہ آ کر آگ لگا دے 5000 روپے، آپ کیا کہیں گے؟ اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ سارا دن محنت کی، پیسے کمائے اور آخر میں آ کے آگ لگا دی۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، اور آخر میں آ کے حسد کر کے خود ہی اپنی نیکیوں کو آگ لگا دے۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے کہ حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کرتا ہے۔ سرکہ شہد میں ڈال دے، ذائقہ ہی ختم، ایمان ختم۔ سوچو حسد کتنا عام ہو گیا ہے، اس کا ذہن میں نہیں ہے لوگوں پہ کہ میں کہاں حسد کرتا ہوں۔ ارے بھائی اتنا حسد ہو گیا ہے، بھائی بھائی میں، بہن بہن میں، دوست دوست میں۔ پہلے تو حسد کی تعریف سمجھ لو، واٹ از جیلسی۔ ہاں لوگ سمجھتے میں حسد نہیں کرتا، حسد یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملے،
کسی کو کوئی ترقی ملے، شہرت ملے، واٹ ایور کوئی نعمت ملے، اور میری تمنا یہ ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اچھا مجھے نہیں مل رہی تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جاؤ، یہ حسد حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام، ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے۔ اب آئیے کہ حسد ہم میں سے کس کو ہے؟ آؤ میں چھوٹا سا لیبورٹری ٹیسٹ کرتا ہوں، جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس، ذرا خون چیک کریں بھائی ہمارا کولیسٹرول کتنا ہے، شوگر کتنا ہے، تو آؤ اپنا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ حسد ہے کہ نہیں۔ سب اپنے بارے میں غور کریں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، حسد اسی سے ہوگا جس کو آپ جانتے ہیں، جس کو نہیں جانتے اس سے حسد نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں یہاں بیٹھے ہوئے کسی کو برازیل کے کسی بندے سے حسد ہو جائے، جس کو آپ جانتے ہیں، یا تو آپ کا دوست ہوگا، یا آپ کا رشتہ دار ہوگا، یا آپ کی ساتھ کاروبار کرنے والا، آپ کی مارکیٹ کا کوئی فرد ہوگا، آپ کے محلے کا، آپ کے شہر کا کوئی بندہ ہوگا، ٹھیک ہے، یا فیملی کا کوئی بندہ ہوگا، کوئی ایسا ہے، اپنے آپ سے سوال کیجیے اور ایمانداری سے جواب مجھے نہیں دیجیے گا، اپنے آپ کو جواب دے دیجیے گا۔ یار جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے نا مجھے پرابلم ہوتی ہے، جب بھی اس کو شہرت ملتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب میرے سامنے کوئی اس کی تعریف بیان کرتا ہے نا تو مجھے بہت برا لگتا ہے، یار اس کی کیوں تعریف کر رہے ہو، کوئی اور بات کرو، موضوع چینج کرو۔ اگر ایسا ہے یا اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اندر ہی اندر میرے لڈو پھوٹتے ہیں کہ ہاں یار اب مزہ آیا، اس کی گاڑی لگ گئی، اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، اس کا مال خراب ہو گیا تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ اگر دنیا میں ایسا کوئی ہے اٹ مینس حسد ہو گیا، اور اب حسد ٹھیک کرنا میرا کام ہے، اس کا نہیں ہے۔ حسد مجھے برباد کر رہا ہے، اس کو نہیں کر رہا۔ حسد کرنے والا حاسد، اور یہ ایکچولی پتہ ہے کیوں اتنا برا عمل ہے؟ مجھے میرے دو تین چیزوں کا سب مل کے جواب دیں گے۔ عزت دینے والا کون ہے؟ ذرا زور سے۔ دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا اللہ ہے تو پھر تمہیں پرابلم کیا؟ حسد کرنے والا ایکچولی اللہ پر اعتراض کرتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم پر آرگیومنٹ ہے، اعتراض ہے کہ اللہ تو نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا، تو نے اس کو شہرت دی مجھے دے دی، اس کو عزت دی مجھے دے دی، اس کو مال دیا مجھے نہیں دیا۔ یہ اللہ پر اعتراض اس لیے گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آؤ، حال کیا ہے؟ ابھی آپس میں بیٹھتے ہیں دوست، کوئی آگے دوست بتاتا ہے یار میں نے نئی موٹر سائیکل لی، اچھا ماشاءاللہ دکھاؤ تو صحیح، دیکھی، مٹھائی کب کھلاؤ گے؟ مٹھائی بھی کھائی، اور جیسے ہی وہ دوست آگے گیا 2 نمبر کے پیسے سے لیے۔ ارے کوئی اپنے گھر پہ بلاتا ہے، میں نے نیا گھر لیا ہے، اس کے گھر بھی جائیں گے، بریانی بھی کھا کر آئیں گے، جیسے ہی باہر نکلیں گے سود کے پیسوں کا کام کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر اتنا بڑا گھر بنا لیا۔ میری کمال ہے یار، کسی کو نعمت مل رہی ہے اور آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، کیوں کرتے ہیں یہ حسد؟ بلکہ اتنا برا حال ہے کہ کوئی حج پر عمرے پر جائے تو اس سے بھی لوگ حسد کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یار یہ کر کے حج پہ جا رہا ہے، اللہ کے گھر جا رہا ہے۔ ارے وہ جانے، اس کا رب جانے، آپ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ آپ گناہگار ہو رہے ہیں اس کو۔ اچھا ایک بات طے کر لیں، میں اور آپ سارے مل کے کسی کو ذلیل کرنا چاہے نا، اور رب نے اس کے مقدر میں عزت لکھی ہے، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وہ اوپر ہی جا رہا ہے، اس کو ترقی ملنی ہے، اور سارے مل کے کسی کو عزت دینا چاہیں اور مقدر میں ذلت لکھ دی گئی، کسی کو ہمت نہیں ہے اس کی ذلت سے روک سکے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ کیوں کرتے ہیں ہم کسی سے؟ ہمیں پرابلم، میرے محلے میں اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج اتنا مشہور ہو گیا، ساری دنیا میں جانتے لوگ۔ ارے اللہ نے عزت دی ہے، تم کیوں تکلیف میں آ گئے؟ اچھا اس تکلیف کا نقصان ہم ہی کو ہوتا ہے۔ مجھے کئی لوگ ملتے ہیں، اب نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، تو چیک کر لو کسی کا حسد بال لیا، کیونکہ تم اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہو، تم سوچتے رہتے ہو وہ آگے جا ہی جا رہا ہے، وہ آگے ہی جا ہی جا رہا ہے، تمہیں پرابلم ہو رہی ہے۔ اچھا ملتان کے بعد کراچی میں بھی کاروبار شروع کر دیا، اچھا ایک اور فیکٹری بھی لگا لی، اچھا اس ملک بھی چلا گیا، وہ جا ہی جا رہا ہے آگے، تم جلی جا رہے ہو، کس بات کی جلن ہے بھائی؟ اچھا دیکھیں اس کی ایک اور خوبصورت جائز صورت بھی ہے جس کو غبطہ کہتے ہیں عربی میں، اردو میں رشک کہتے ہیں۔ اب اللہ سے دعا کرے، اے اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے، ہے اس کو نوازا، میرے رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا، اے اللہ تو نے اسے عزت دی، تو عزت دینے والا مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر ادھر حال یہ ہے کہ اس کی چھین کر مجھے ملے، اچھا مجھے نہ ملے وہ برباد ہو جائے۔ لیکن وہ کتنا گندا دل ہے اس بندے کا جو مسلمان کے نقصان میں خوش ہو رہا ہے۔ یہ کاروبار مارکیٹ پہ بھی لوگ بیٹھے ہوں گے نا، کسی کی دکان چل رہی ہے، کسی کا کاروبار چل رہا ہے، یار یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے؟ اچھا پھر عجیب دماغ، شیطان تو پھر بدگمانیاں، کوئی بندہ بیچارہ نیا نمازی بنا، اس کو ہو سکتا ہے آج کے بیان میں درود کی فضیلت بھی سن لی، اسے تسبیح بھی نکال لی، اب وہ مارکیٹ میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ سامنے بیٹھ کے لگتا ہے مجھ پہ وظیفہ کر کے پھونک رہا ہے نا، داغ سارے اس کے پاس جا رہے ہیں، میرے پاس نہیں آ رہے۔ ارے کمال ہے، وہ درود پڑھ کے جنت کما رہا ہے، تم بدگمانی کر کے حرام کر رہے ہو۔ عجیب دماغ ہو گیا لوگوں کا، نیگیٹو کیوں نیگیٹو بھائی؟ اللہ سے مانگو نا۔ دیکھیں میں یہاں ہمارے کسی اسلامی بھائی کو دوں گا یار 50,000 روپے لے، ذرا یہاں سے بانٹنا شروع کریں 1,000 تو پیچھے والوں کو ٹینشن ہو جائے گی، 50,000 تو ادھر ہی ختم ہو جائیں گے، میری باری نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے پاس خزانے ہیں جو تھوڑے ہیں، میرا رب چاہے تو ساری کائنات کو نوازے نا، اور وہ نواز ہی رہا ہے۔
ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یار اس کو مل گیا تو مجھے نہیں مل سکتا؟ اب اللہ سے مانگے نا، ہم اس کا چھیننے کے چکر میں کیوں ہیں، اس کا برباد ہونے کے چکر میں کیوں ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھو، جو کسی کا برا چاہتا ہے آخر میں اسی کا برا ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ بڑا خوبصورت بزرگوں کے سنا، آج دہرا بھی لو اس کو، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ دعا کیا تو رہے اللہ سب کا بھلا کر دے، سب کی خیر، سب کو نوازو۔ اچھا اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ بیماری بتا دی، ٹھیک ہے، لیبورٹری ٹیسٹ بھی ہو گیا، مریض کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہاں یار فلاں رشتہ دار، فلاں کزن، فلاں دوست، فلاں کوئی نہ کوئی تو ہے جس کی باتیں ذرا بھی اس کی تعریف ملتی ہے نا میں فوراً چینج کرتا ہوں بات کو، مجھے تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اگر ایسا ہے it means you are in problem۔ اب میں آؤ علاج بھی بتا دیتا، دعوت اسلامی والے خالی پرابلم نہیں بتاتے، سولوشن بھی بتاتے، ٹھیک ہے؟ آؤ علاج بھی لے جاؤ، اور علاج بھی ماشاءاللہ حدیثوں سے اور علماء نے بڑے پیارے انداز میں بتایا۔ سب سے پہلا علاج، اور یہ صرف حسد کا نہیں ہے، یہ تمام دل کی بیماریوں کا علاج ہے، بلکہ جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، وہ دعا ہے۔ اللہ سے دعا، اکیلے میں دعا کیا کرو، یا اللہ میرا دل صاف کر دے، میرے دل کو حسد سے پاک کر دے، تکبر سے پاک کر دے، اے اللہ دکھلاوے سے پاک کر دے، مسلمانوں کے لیے نیگیٹو سوچنے سے پاک کر دے۔ میرا رب وہی تو خالق ہے نا، دعا کرو گے اللہ صاف کر دے گا دل کو۔ پہلا علاج۔ دوسرا علاج، یہ تھوڑا اینٹی بائیوٹک ہے، ہاں اینٹی بائیوٹک میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے نا، انجیکشن لگتے ہیں، تھوڑا سا انجیکشن ہے یہ، لیکن علاج بڑا زبردست ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے حسد ہو گیا نا، اور جس چیز سے حسد ہوا ہے، کسی کی خوبصورتی سے ہوا ہے، کسی کی شہرت سے ہوا ہے، یا کسی کی دولت سے حسد ہوا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی دولت میں اور اضافہ کر، اے اللہ اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر۔ آپ کے بندہ پہلے ہی اچھا نہیں لگ رہا مولوی صاحب، تسی کہتے ہو انہاں دے واسطے دعا کرو، پھر کیسے؟ یہی تو مشکل ہے کہ واقعی آپ کو دل نہیں چاہے گا دعا کرنے کا، لیکن ایک بیمار میں ہوں نا، دوائی مجھے پینی ہے، آپ دعا کریں، اس کا فائدہ بتا رہا ہوں۔ جب آپ دعا کریں گے نا کہ اللہ اس کو اور عزت دے، تھوڑے دنوں بعد آپ کو کوئی آ کر بتائے گا، پتہ چلا وہ اور ترقی کر گیا ہے، تو آپ خود جواب دیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں، اللہ نے ترقی دی، میں بھی تو اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو یہ حسد صاف ہو جائے۔ تیسرا ایک اور طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس سے حسد ہو گیا ہے آپ اس کو جا کر تحفہ، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ تحفہ دو محبت بڑھتی ہے۔ ہاں لیکن تحفہ دیتے گا یہ مت کہنا بھائی مجھے تجھ سے حسد ہو گیا تھا، آرٹس کونسل اجتماع میں گیا تھا اس لیے تحفہ لایا ہوں، تو اور گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہاں ایسے بغیر بتائے آپ نے اس کو تحفہ دینا ہے، محبت سے ملنا ہے، تاکہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور آپ کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھ جائے اور میرا دل صاف ہو جائے۔ کیونکہ حسد جب تک رہا نا تمہیں سکون نہیں آئے گا، آرام نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا، حسد کو نکالنا پڑے گا۔ اچھا نکلے نہیں نکلا تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ روز نیکیاں میری برباد میں، نبی پاک نے فرمایا کہ نیکیوں کو حسد اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں وہ جل رہی ہے ختم ہو رہی ہے، روزے میں رکھ رہا ہوں ختم ہو رہا ہے، کیونکہ حسد دل میں پالا ہوا ہے۔ We have to remove jealousy from our heart، ہمیں نکالنی پڑے گی حسد کی عادت۔ تو آج میں نے آپ کو کچھ علاج بھی بتا دیا ہے، ایک اور بک سجیسٹ کر دیتا ہوں۔ ہاں تو یہ نہ سمجھے مولانا صاحب کتابیں بیچنے آئے، یہ کوئی میری کتاب نہیں ہے، تو میرا اس پہ کوئی پروفٹ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ پڑھیں، یہ چیزیں پڑھنے کے لیے ضروری ہیں، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ کتاب کا نام ہی حسد ہے، یہ بھی فری ڈاؤن لوڈ کر لیں، نہ خریدے، کتاب نہیں خریدنی تو dawatIslami.net سے ون آف دا بیوٹیفل بک۔ میں نے 2-3 علاج بتائے، 2-3 مثالیں بتائیں، اس پہ پوری ڈیٹیل سے بیان کیا گیا کہ حسد ہوتا کیسے ہے اور اس کو ریموو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میں اب ایک تیسرے عمل کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اللہ اکبر، اور وہ پتہ کیا ہے؟ چلے قرآن سے بتاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر صدقے ختم ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ آپ اب سوچیں، آپ نے خرچ بھی کیا، چندہ بھی دیا، کسی غریب کو پیسے بھی دیے، پیسے اس نے ریسیو بھی کر لیے، آپ نے راشن کا تھیلا دیا، اس نے لے کر کھا بھی لیا، لیکن ایک عمل اگر کر لیا نا تو یہ سارا ثواب ضائع ہو گیا، یہ سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اور وہ کیا ہے؟ احسان جتانا، تکلیف پہنچانا، دینے والے کو ذلیل کرنا۔ ہاں بھائی یاد ہے نا میں نے تمہاری مدد کی تھی، بھول تو نہیں گیا، میں نے قرضہ دیا تھا، چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس، میں نے کاروبار پہ لگایا تھا، تجھے نوکری پر میں نے لگایا تھا۔ یہ لوگ کرتے ہیں کہ ایک تو کسی کی مدد کرتے ہو، پھر اس پر احسان جتاتے۔ ہمارا ذہن فیس بک پہ آنا چاہیے جناب، اپنے پیج پہ لگنا چاہیے، اسٹیٹس پہ لگنا چاہیے، پتہ چلے ماں بدولت پہ کیا نیکی کی ہے۔ کیوں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سے شیطان کھیل رہا ہے، ہم پیسے خرچ کر دیں جو کہ مشکل کام ہے، جیب سے نکالنا مشکل ہے، مگر ہم جیب سے نکالتے بھی ہیں اور ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ یہ نہ کریں، احسان نہ جتائیں۔ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ رب نے دیا ہے تو ہم خرچ کر رہے ہیں نا، اللہ نے دیا ہے تو ہم بانٹ رہے ہیں، ورنہ میں بھی مانگنے والا ہو سکتا تھا، آپ بھی مانگنے والے ہو سکتے تھے۔ جی دے کر کس بات کا ذرا جوش ہے، کس بات کا کر و فر ہے کہ میں دیتا ہوں۔ خدا کی قسم صدقہ دینے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا مدد بھی کرے اور سجدہ شکر بھی ادا کرے۔
کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے مانگنے والا نہیں بنایا، دینے والا بنایا۔ آپ سوچو یار، اللہ نے ہمیں اتنی ساری مصیبتوں سے بچایا ہوا ہے، ہمیں تو شکر بھی ساری زندگی گزارنی چاہیے، مگر ذرا سی نیکی کی، ذرا سا کام کیا، دکھانا ہے، بتانا، پھر احسان جتانا ہے۔ یہ تو تکلیف دہ عمل ہے کہ بندہ کسی کو تکلیف دے کہ میں نے تجھے یہ کر کے دیا۔ ہمارے بزرگان دین تو بتاتے تک نہیں تھے کہ کس نے کس کی مدد کی ہے، احسان نہ جتائے۔ اور ایک اور عمل جو اعمال برباد کرتا ہے وہ ریاکاری ہے، دکھلاوا، یہ اس سے ملا ہوا ہی ہے۔ احسان جتاتے ہیں کم از کم دکھلاوا کرتے ہیں، سب کو پتا چلے۔ کیوں ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار میں جب مسجد میں کوئی پیسے دوں تو امام صاحب نام لے کر اعلان کرے، فلاں حاجی صاحب نے کولر لگائے، فلاں حاجی صاحب نے بلینکٹ وہ کارپیٹ لگایا، تو فلاں نے اے سی لگایا۔ کیوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیوں چاہتا ہوں میرا اعلان ہو، میرا نام پتا چلے لوگوں کو، تاکہ لوگ کہیں کہ کتنا سخی ہے۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اسے اپنی نعمتیں بتائے گا، وہ کہے گا ہاں یا اللہ تو نے مجھے بڑی نعمتیں دی، ارشاد ہوگا بتا تو نے ان نعمتوں کے بدلے کیا کیا؟ عرض کرے گا مولا میں نے تیری راہ میں لڑتے لڑتے جان دے دی، جان تو سب سے قیمتی چیز ہے نا۔ ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے لڑائی کی، اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، بہادر کہیں، تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ اے فرشتوں اس کو، اس شہید ہونے والے کو لے کر جہنم میں داخل کر۔ حدیث پاک کا خلاصہ سنا رہا ہوں، اللہ کی راہ میں جان دینے والا مگر نیت دکھلاوے کی تھی، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر ایک سخی کو لایا جائے گا، اے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں غور سے سنو، سخی ہوگا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے یہ نعمتیں دی، وہ کہے گا یا اللہ تو نے دی، بتا تو نے کیا کیا؟ یا اللہ تو مال دیتا رہا، میں خرچ کرتا رہا، میں نے تیری راہ میں غریبوں کی مدد کی۔ فرمایا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ اے فرشتوں اس کو اٹھا کر بھی جہنم میں ڈال۔ پھر ایک عالم کو، دین سکھانے والے قاری کو لایا جائے گا، اللہ کریم اس بندے سے فرمائے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ یا اللہ تو نے علم دیا، میں لوگوں کو سکھاتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا۔ فرمایا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے قاری کہیں، تجھے دین کا داعی کہیں، تجھے کہہ لیا گیا۔ اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال۔ اب سوچ لیجیے، ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں، شیطان کی جب تک وار نہیں سمجھو گے نا، پہلے وہ ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتا کہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حرام کام کرے، شراب پی لے، جوا کھیل لے، پہلے تو کوشش کرتا ہے ہمیں برے کام میں ڈالتے، جب یہ دیکھتا رہے یہ بندہ برے کام بھی نہیں کر رہا، نماز بھی نہیں چھوڑ رہا، تو پھر یہ دوسرا وار کرتا ہے، اس کو حسد میں ڈال دیتا ہے، اس کو ریاکاری میں، دکھلاوے میں ڈال دیتا ہے، تاکہ ادھر سے نیکیاں ڈیلیٹ ہو جائیں۔ پہلے پلس ہو گئی، اب ڈیلیٹ کرو کسی طریقے سے، اور بندہ خوشی خوشی ڈیلیٹ کروائی جا رہا ہے۔ پلیز سمجھو شیطان کے ان واروں کو، یہ وہ اعمال ہیں جو ہماری نیکیاں برباد کر دیتے ہیں۔ آخری باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ بیان کا ایک وقت ہوتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی اور بری جو ہے وبا ہے ہمارے اندر، اللہ کرے کہ یہ بھی دور ہو جائے کہ انسان اپنے اندر اپنے اخلاق اچھے کرے، کیونکہ جو اخلاق ہے نا وہ اچھا ہونا تو بڑی کمال کی چیز ہے، مگر جو بد اخلاق ہے اس کے اعمال کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں الخلق الحسن یذیب الخطایا کما یذیب الماء الجدید۔ آقا فرماتے ہیں حسن اخلاق خطاؤں کو اس طرح پگھلاتا ہے جیسے پانی برف کو پگھلاتا ہے۔ اچھے اخلاق ہونا تو گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گناہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ ہیں۔ مگر آگے فرمایا کہ والخلق برا اخلاق یفسد العمل، آقا فرماتے ہیں بد اخلاقی عمل کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ عمل ہی برباد ہو جائیں گے اگر بد اخلاقی ہے۔ اچھا یہ بھی بڑا پرابلم ہے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، 5 وقت مسجد میں نماز پڑھیں گے، مگر ہر نماز میں کسی سے لڑائی بھی کریں گے۔ بد اخلاقی اسلام نہیں ہے، پیار سے بات کریں، محبت سے بات کریں، ہر کسی کو جھاڑنا، ہر کسی کو ڈانٹنا۔ اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم روب سے رہیں گے تو بڑا اچھا رہے گا، یار جس نبی کے امتی ہو ان کا انداز تو دیکھو نا، نبی پاک کا انداز ایسا تھا کہ جو چاہتا پیارے آقا سے بات کرتا، ادھر تو کوئی مسکرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کبھی کچھ لوگ تو ایسے ملتے ہیں جن کو آج تک مسکراتے ہی نہیں دیکھا ہے۔ کمال ہے یار، حسن اخلاق تو اسلام سے ہے، میرے آقا کے اخلاق کی تو دنیا دیوانی ہے، اور امتی ایسا ہے کہ جو جناب ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہے۔ بد اخلاقی اعمال برباد کر دیتی ہے، اور یاد رکھے بد اخلاقی سے ایک اور بڑا پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، اور جب دل توڑتے ہیں نا، آئے ہائے، یاد رکھنا تلوار کا وار تو ہے نا ڈاکٹر ٹھیک کر سکتا ہے، زبان کے وار کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ علماء نے بڑی پیاری بات کہی کہ بد اخلاق آدمی ہوتا ہے نا وہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہوتا ہے، نہ وہ واپس مٹی بن سکتا ہے نہ برتن بن سکتا ہے، دونوں طرف گڑبڑ ہے نا۔ تو زبان سنبھال کے استعمال کرنی ہے، وہ کہتے ہیں نا لمبا دھاگا اور لمبی زبان وہ الجھ ہی جاتی ہے، تو اس میں دھاگا سمیٹ کر اور زبان لپیٹ کر رکھنی چاہیے۔
بہت زیادہ باتیں کرنا، ہر کسی کو جھاڑنا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ زبان میں یاد رکھو، زبان میں تلوار نہیں ہوتی ہے مگر وہ خون بہا دیتی ہے، ہاں، اور زبان میں ہڈی نہیں ہوتی ہے مگر وہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ یہ بڑی بڑی اہم چیز ہے۔ زبان سے بد اخلاقی کر کے آپ دیکھیں نا، وہ ایک کتاب میں نے جملہ پڑھا کہ ان باتوں سے بچنا چاہیے کہ جن باتوں کو کرنے سے لوگ منو مٹی تلے سو جاتے ہیں، بلکہ ان باتوں پر تھوڑی مٹی ڈال کر سکون کی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تھوڑی سی برداشت بھی اپنے اندر آنی چاہیے، نہیں چھوڑوں گا، مجھے کیوں ایسا کہا۔ وہ چھوٹا سا جھگڑا بڑھتے بڑھتے یہاں تک جاتا ہے کہ ایک بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، دوسرا جیل میں چلا جاتا ہے، ادھر ہی بتی بال دی جاتی ہے، ادھر ہی بات ختم کر دی جاتی ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری تھی، ٹائم پورا ہو گیا۔